ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے آج ہمارا چوتھا پارہ ہے۔ سورہ آل عمران کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ سورہ بقرہ کا ایک بڑا حصہ، ایک بڑا پورشن یہود سے خطاب کے حوالے سے ہے، اسی طرح سے سورہ آل عمران کا ایک بڑا پورشن عیسائیوں سے خطاب کے حوالے سے ہے۔ خاص طور پہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، تو جہاں سورہ بقرہ میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کے اندر پیدا ہونے والی اخلاقی برائیوں کا تذکرہ کر کے انہیں اصلاح پر آمادہ کیا اور انہیں کہا ہے کہ دین اسلام کو قبول کریں۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے اندر آنے والے فکری اور عقیدے کے بگاڑ کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں اصلاح کی طرف مائل کیا گیا اور انہیں دین اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ آج بھی ان ادیان کے ماننے والے جو فالورز ہیں ان کو دین کی دعوت دینا یہ بہت ضروری ہے، بلکہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ ہم جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں اس میں ہمیں اس حوالے سے سوچ بچار کر کے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس حوالے سے جب کچھ لوگ سوچ بچار کر کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے پاس یونیورسٹی کا ایک طالب علم آیا، حالانکہ اس کا بیک گراؤنڈ کمپیوٹر سائنس کا تھا، لیکن اس نے کہا کہ سر آپ سے میں نے ڈسکس کرنا ہے۔ میں نے کہا آپ نے کیا ڈسکس کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں 1 بلین لوگوں کو مسلمان کروں، 1 ارب لوگوں کو مسلمان کروں، یہ میری سوچ ہے، یہ میرا ویژن ہے، میں نے اس کے حوالے سے اسٹریٹجی بنانی ہے، تو آپ مجھے گائیڈ کریں میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں۔ تو نو ڈاؤٹ ہمیں اتنا بڑا ویژن بنانا چاہیے، ہمیں ایسا حوصلہ چاہیے، ہمیں ایسے اہل علم علماء چاہیے۔ کمپیوٹر سائنس کا ایک اسٹوڈنٹ جو انڈر گریڈ لیول پر ہے وہ یہ سوچ سکتا ہے، تو وہ لوگ جن کی زندگی کتاب و سنت کے پڑھنے پڑھانے میں گزرتی ہے وہ یہ کیوں نہیں سوچ سکتے کہ ہمیں عیسائیوں کو، یہودیوں کو اور ان قوموں کو دین کے اندر داخل کرنا ہے کہ جو بلینز میں ہے اور ان کے پاس کوئی دینی سوچ نہیں ہے۔ ہم نے کم از کم ان کے سامنے دعوت تو رکھنی ہے، وہ قبول کرنا نہ کرنا بعد کی بات ہے۔ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ دعوت کا عمل بھی نہیں ہو رہا، دین دوسری قوموں کے سامنے نہیں پہنچایا جا رہا۔ نبی جب آتے تھے تو کس طرح سے دین کی دعوت دیتے تھے، کس طرح سے اپنا دن اور رات جو ہے وہ لوگوں تک دین پہنچانے میں صرف کر دیتے تھے۔ تو ہم ابھی اپنے محلے کی مسجد سے باہر نہیں نکل رہے، صحیح بات یہی ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکل رہے، اسی کے اندر ہم گھومی جا رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا بھی کریں اور اس کے لیے سوچیں بھی، ہم سب میں بھی اس کے اندر شامل ہوں، بلکہ پہلے تو اس کا میں خود مخاطب ہوں۔ سورہ آل عمران کا مطالعہ چل رہا تھا، اب چوتھے پارے کا آغاز جو ہے وہ جن آیات سے ہو رہا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک آدمی کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نیک کون ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، نیک ہونا تو بڑی بات ہے، نیکی کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے، تم نیک ہونے کا سوچنا بھی مت جب تک اللہ کے راستے میں وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ تو قرآن نے نیکی کا جو تصور دیا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا بر گزری ہے دوسرے پارے کے اندر، قرآن نے جو نیکی کا تصور دیا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے ٹاپ پہ جو عمل رکھا گیا ہے وہ انفاق ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ یعنی نیک آدمی کا جو امیج قرآن ہمیں پیش کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ انفاق سے شروع ہوتا ہے، بقیہ چیزیں اس میں آتی ہیں لیکن بعد میں آتی ہیں۔ آج ہمارے ہاں نیک بندے کا یہ امیج ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ قرآن اس اعتبار سے اسٹڈی کرے، اس اعتبار سے پڑھے۔ ہمارے یہاں نیکی کے اپنے اپنے معیارات ہیں جو ہم نے بنا رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کے ہاں جو ہے وہ آپ کہیں کہ امامہ جو ہے وہ اتنا لمبا ہو تو یہ نیکی کا معیار ہے، یا کسی نے جو ہے وہ سفید شلوار قمیص پہن رکھی ہے تو یہ نیکی کا معیار ہے، یا کسی نے جو ہے وہ مسواک جو ہے وہ اپنی جیب میں لگا رکھی ہے تو یہ نیکی کا ایک خاص معیار ہے۔ ٹھیک ہے، مسواک کرنا بھی ایک نیکی ہے، لیکن اصلاً کیا نیکی ہے؟ جس قرآن کہتا ہے یہ نیکی اگر ہے تو نیک ہو، نہیں ہے تو پھر نیک ہونا صرف ایک تمہارے دماغ کا وہم ہے، خلل ہے، تم نیک نہیں ہو، باقی جو مرضی ہوگی، کم از کم قرآن کی نظر میں تم نیک نہیں ہو سکتے جب تک تم انفاق نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ خرچ کرنے والے بنے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں،
یہ آپ کی عادت ثانیہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو پھر بھلے لوگ آپ کو نیک نہ سمجھ رہے ہوں، قرآن کی نظر میں آپ نیک ہیں۔ تو فرمایا ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، پسندیدہ چیز جس کو خرچ کرنے پہ دل پہ چوٹ پڑے وہ خرچ کرو۔ اور یہ خرچ کرنا صرف دنیا دار لوگوں کا کام نہیں ہے، سب سے پہلے اہل علم کو سوچنا چاہیے، علماء کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے نیک بننا ہے۔ علماء جو لیڈرز ہیں اس سوسائٹی کے، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، تو علماء کو نیک ہونا چاہیے، یعنی علماء کو خرچ کرنے والا ہونا چاہیے، جو ان کے پاس ہے اس میں سے خرچ کرے اللہ کے راستے میں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جب مذہب کی طرف آتے ہیں، اور ہمارے عام طور پہ جو مذہب کا کام ہو رہا ہے پاکستانی سوسائٹی میں، سیدھی بات ہے اس کے پیچھے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے۔ تو جو اہل علم ہیں، جو مدارس کے محتممین حضرات ہیں، منتظمین ہیں، تو وہ فنڈز اکٹھے کرتے ہیں۔ تو فنڈز اکٹھے کرنا یعنی لوگوں سے لینا، وہ لے کے پھر لینے کی عادت پڑ جاتی ہے، دینے کی عادت بنتی نہیں ہے، دینا بالکل ہی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ تو جب وہ انفاق رہ ہی نہیں جاتا تو پھر نیکی کا کون سا تصور رہ جائے گا؟ پھر وہ نیکی کا تصور باقی نہیں رہ جاتا، پھر دل کے اندر سختی آ جاتی ہے۔ تو خرچ کرنے والے میں خاص طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ حضرات جو دین کا کام کر رہے ہیں اور جو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، جو لوگوں سے لیتے ہیں، وہ خرچ کرنے والے بنے، وہ خرچ کرنے والے، اور اس میں سے نہ خرچ کرے جو لوگوں کی طرف سے آئے، نہیں، جو ان کو تنخواہ ملی ہے، جو ان کی سیلری ہے، جو ان کا اپنا پیسہ، اس میں سے خرچ کرے، پھر ان کی تربیت ہوگی، پھر ان کا تزکیہ نفس ہوگا، ورنہ نہیں۔ نیکسٹ آیات میں کیا ہے کہ تقوی اختیار کرنا، یہ قرآن مجید کا ایک بڑا حکم ہے۔ تو کتنا تقوی اختیار کرے؟ قرآن نے اس حوالے سے مختلف انداز اور اسالیب اپنائے ہیں۔ یہاں پہ قرآن مجید کا انداز یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور ساتھ میں تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس حال میں فوت ہونا کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار ہو۔ دیکھیں، موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، یہاں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے آ سکتی ہے، چلتے پھرتے آ سکتی ہے، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آ سکتی ہے۔ موت کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو جس وقت تمہیں موت آئے اس وقت تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی حالت میں ہو، بہت اچھی بات ہے۔ سجدی کی حالت میں جو ہے وہ موت آ جائے، روزے کی حالت میں موت آ جائے، آپ نماز کے لیے نکلے ہیں تو موت آ جائے۔ اور یہ بہت بری موت ہے کہ برائی اور معصیت اور سرکشی کی حالت میں موت آ جائے، شراب پی ہوئی ہے موت آ گئی، زنا کی حالت میں موت آ گئی، انسان جھوٹ بول رہا ہے موت آ گئی، حرام کھا رہا ہے موت آ گئی، حرام کے راستے پہ چل رہا ہے موت آ گئی، کوئی گندی فلم مووی دیکھ رہا ہے تو موت آ گئی۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں، یہ ایسی ہے جیسے اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ، اس کی پچھلی لائف بہت اچھی ہے، تو وہ حرم میں جاتا ہے، وہاں پہ ہر سال جاتا ہے حج کے لیے، عمرے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا بٹوا آگے پیچھے ہو گیا اور اس نے وہ اٹھا لیا اور اپنے پاس رکھ لیا، اس کا دل للچایا، اس نے رکھ لیا، کیمرے لگے ہوئے تھے، شرطوں نے دیکھ لیا، انہوں نے پکڑ لیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ جی میں تو ہر سال حج عمرے پہ آتا ہوں، میں بڑا نیک ہوں۔ تو وہ کہیں گے کہ بھائی تم نیک ہوگے، لیکن جس وقت ہم نے تمہیں پکڑا تم اس وقت ایک جرم کر رہے تھے، کسی دوسرے کے پیسے تھے، تم نے آ کے جو ہے وہ پہنچا دینے تھے کسی ڈیسک پہ، پولیس کے حوالے کر دینے تھے، لیکن تم نے اپنے پاس رکھ لیے، تو تم کو ہم نے حالت جرم میں پکڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے جب انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت انسان کہ میری پچھلی لائف بڑی اچھی تھی، پچھلی لائف تو اچھی تھی سو تھی، لیکن جس وقت تمہاری روح قبض کی گئی اس وقت تمہاری کیا کیفیت تھی؟ اس وقت تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی حالت میں تھے یا اللہ کی نافرمانی کی حالت میں؟ تو کہا گیا کہ اس حال میں مرنا کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آدمی کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کا اتنا ذکر کرو، ہر وقت اللہ کا ذکر تمہاری زبان پہ جاری ہو کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی ذکر جاری ہو۔ نیکسٹ آیات میں کیا حکم دیا گیا کہ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن، جمیعہ، سب مل کے، سب سے مراد کون ہے؟ پوری امت، اتحاد کا سبق کون پڑھا رہا ہے؟ کون ہمیں جو ہے وہ اس کی دعوت دے رہا ہے؟ اتحاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب اپنا موقف چھوڑ کے اور
ایک موقف پہ آ جائیں، ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ اتحاد سے مراد اتفاق ہوتا ہے، ایگریمنٹ کر لیں کم از کم مشترکات پہ۔ بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان مشترک ہیں، مختلف سیکٹس کے درمیان، کم از کم اس کے اوپر آ رہے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کریں۔ ہم اس بات پہ تو متفق ہیں نا کہ 6 ارب کو مسلمان ہونا چاہیے۔ یہ 6 ارب جہنم میں جا رہے ہیں، 6 ارب لوگ جہنم میں جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا۔ ہم ان کی فکر کیوں نہیں کر رہے؟ ہم سب مل کے ان کی فکر کریں۔ یہ تو مشترک ہے نا، تو مشترکات کے اوپر سود نہیں ہونا چاہیے، کسی کو قتل نہ کریں، زنا نہیں ہونا چاہیے، چوری نہ کریں، ڈکیتی نہیں ہونی چاہیے، فحاشی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ لبرل طبقہ بھی آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ ظلم نہیں ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ہر بندے کو اس کا جو ہے وہ حق ملنا چاہیے، اس کا رائٹ ملنا چاہیے۔ ساری باتیں بہت جو ہے وہ بڑی تعداد میں مشترکات ہیں جس کے اوپر ہم مل بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کی رسی قرآن میں کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جن میں امت کا کوئی بہت بڑا اختلاف ہو؟ اختلافی باتیں ہیں۔ نماز پڑھنے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، طریقے میں اختلاف ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو مل بیٹھ کے حل کر لیں، نہیں حل ہو رہا ایک دوسرے سے اپنے دلائل شیئر کر لیں، ٹھیک ہے، اچھے انداز میں مکالمہ کر لیں، لیکن کم از کم مشترکات کے اوپر کھڑے ہو کے امت کے لیول پہ کام تو کریں۔ اور امت کے لیول پہ جو چیلنجز ہیں، 6 ارب تو ویسے ہی نان مسلم ہیں، جو 2 ارب ہیں وہ آزمائش کی زندگی گزار رہے ہیں، آزمائش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی ہم نان مسلم ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، اس کی کیا بات کریں؟ خود مسلمانوں کے ملک میں مسلمان کے اوپر جو ظلم ڈھا رہا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس پہ آواز بلند کرنے والا نہیں، کوئی اس پہ گفتگو کرنے والا نہیں۔ سب سے بڑا منکر شرک کے بعد ظلم ہے، سب سے بڑا منکر۔ قرآن نے شرک کو بھی ظلم قرار دیا ہے، وہ بھی ایک نوعیت کا ظلم ہے۔ تو اس ظلم کے منکر کے خلاف کس نے آواز اٹھانی ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کر دے جو کسی منکر کو دیکھے۔ اب ظلم سے بڑا منکر کون ہوگا؟ ساری دنیا کا اتفاق، مطلب صرف مسلمانوں کا نہیں، ساری دنیا کا اتفاق کہ ظلم منکر ہے۔ اب اس منکر کو کس نے تبدیل کرنا ہے؟ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے۔ تو یہ کام ہے کرنے والا، یہ ایک بندے کے کرنے کا کام ہے ہی نہیں، یہ سب نے مل جل کے کام کرنا ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ امت تفرقے میں نہ پڑے۔ یہ جو مختلف فرقے بنا لیے اور ہر اپنے اپنے جو ہے وہ اس گروہ میں خوش ہے کہ جو میں کر رہا ہوں بس میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ آپ اپنی جگہ پہ کرتے رہیں جو آپ کر رہے ہیں، لیکن کچھ کام مل جل کے بھی کریں، امت کے لیول پہ کریں۔ نیکسٹ آیات میں کیا کہا گیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ قرآن نے امت کا ہے، امت کون ہے بھائی؟ پہلے ڈیفائن کرو امت کون ہے۔ امت آپ کا چھوٹا سا گروہ ہے، چند ہزار لوگ ہیں، چند لاکھ لوگ، یہ امت ہیں، یا 2 ارب کی امت ہے؟ پہلے یہ بات بتا دیں کہ مسلمان دنیا میں کتنے۔ تو قرآن تو امت کو خطاب کر رہا ہے، کنتم خیر امہ، بہترین امت، اخرجت للناس، اللہ نے لوگوں کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ لوگوں کے لیے کون سے لوگ؟ دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، معروف کا حکم دینا ہے، منکر سے روکنا ہے۔ اب منکر صرف ایک ہی شرک ہی تو نہیں رہ گیا منکر، اور بھی بہت سے منکرات ہیں، ان سب منکرات سے تم نے روکنا ہے اور نیکی کا حکم دینا ہے۔ نیکی میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ قرآن نے جب آیا بر کا ہم نے مطالعہ کیا تو ایمان کا حکم دینا ہے۔ پہلے لوگوں کو ایمان کی طرف لے کے آؤ، ایمان کی طرف ان کو مائل کرو، ان کو دعوت دو ایمان کی، اور اس کے لیے تیاری کرو کہ ان کو قائل کر سکو کہ وہ ایمان کی طرف آئیں۔ ان کے ذہن کے اندر کیا شکوک و شبہات ہیں، وہ کس مذہب کو فالو کر رہے ہیں، اس مذہب کو سٹڈی کرو۔ یہ سب کرنے کا کام ہے، یہ دعوت کا کام ہے، یہ نبیوں کا کام ہے، لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا۔ نبی اس کے لیے آتے تھے، کتابیں اسی لیے بھیجی جاتی تھی۔ نبیوں نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ تو آج ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اب نبی تو نہیں آنا تو کس کی ذمہ داری ہے کہ 6 ارب لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دینا؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر جو 2 ارب مسلمان ہیں ان کے اخلاق کو سنوارنا، کم از کم سب کا اخلاق کے اوپر تو اتفاق ہے، اچھے اخلاق کی بات کر لیں، اور کم از کم منکرات کے اوپر تو اتفاق ہے کہ سود کا منکر نہیں ہونا چاہیے، زنا کا منکر نہیں ہونا چاہیے، شرک کا منکر نہیں ہونا چاہیے۔ شرک کی بعض صورتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن شرک کی بعض صورتوں میں تو سب کا اتفاق ہے، کم از کم اس پہ تو ہم لوگوں کو لے کے آئیں، قائل کریں کہ یار یہ صورتیں تو تمہارے اپنے لوگ بھی لکھ گئے ہیں کہ یہ شرک کی صورتیں ہیں اور ممنوع ہیں، یا انہیں حرام لکھ گئے ہیں، تو کم از کم ان کی حرمت پہ تو آؤ،
اویئرنیس پیدا کرو اور اس کو روکو، اس طرح سے لوگوں کو قائل کرنا ہے۔ نیکسٹ آیات میں تقریباً کوئی 5 رکوع ہیں جس میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا تذکرہ ہے۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے۔ غزوہ بدر کا تذکرہ سورہ انفال میں ملے گا، غزوہ احد کا یہاں سورہ جو ہے وہ آل عمران کے اندر ہے۔ غزوہ تبوک کا، غزوہ حنین کا تذکرہ سورہ توبہ میں تفصیل سے ملے گا۔ تو ان آیات میں جو ہے وہ غزوہ احد کا تذکرہ یعنی 5 رکوعوں کے اندر کیا گیا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کم تعداد ہونے کے باوجود کہ 1/3 تھے، 313 یا 14 تھے، 1000 کافر تھے، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ 70 کافر قید ہوئے، مشرک 70 مارے گئے، ان کے بڑے بڑے سردار، اس کا انہیں غم و غصہ تھا۔ تو اگلے سال اہل مکہ نے چڑھائی کی مدینہ کے اوپر اور غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو شروع میں فتح دی۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1000 تھی، اس میں سے 300 منافق علیحدہ ہو گئے، 700 مسلمان رہ گئے، جو کفار تھے وہ 3000 کی تعداد میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کے نکلے مدینہ سے، تھوڑا سا ساتھ ہی احد کا پہاڑ ہے، وہاں پہ یہ میدان جنگ سجا۔ شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ ایک پہاڑی درہ تھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کے قریب تیر اندازوں کو حکم دیا تھا کہ تم نے یہاں پہ کھڑے رہنا ہے تاکہ بیک سے مسلمانوں پہ حملہ نہ ہو۔ وہ ایک ایسی پوزیشن تھی جو کمزور پوزیشن تھی جہاں سے مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی پھر بھی تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن ہوا یہ کہ مسلمانوں کو جب فتح ہوئی اور کفار نے بھاگنا شروع کر دیا اور اپنے ہتھیار چھوڑ کے وہ میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے، تو یہ جو تیر اندازوں کا دستہ تھا، 50 تیر انداز جو ایک پہاڑی درے کے اوپر مقرر کیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نیچے اتر آتے ہیں، ہم مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ لیکن ان کے جو امیر تھے وہ ڈٹے رہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فتح بھی ہو جائے، جب تک میرا حکم نہ ہو تب تک تم نے جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو وہ اختلاف ہو گیا، 38 لوگ اتر آئے، 12 پیچھے رہ گئے۔ تو اب یہ کفار کا لشکر واپس جا رہا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو وہ جو ان کا گھڑ سواروں کا دستہ تھا اس کے لیڈر وہ تھے، تو انہوں نے دیکھ لیا تو وہ گھڑ سواروں کا دستہ لے کے پیچھے سے چکر کاٹ کے آئے اور مسلمانوں کے عقب سے حملہ کیا، تو وہ مسلمانوں کی فتح عارضی شکست میں بدل گئی۔ آپ سے سلب بھی زخمی ہوئے، بہت سے صحابہ جو ہے وہ شہید بھی ہوئے، کچھ زخمی بھی ہوئے، بچے کچھ صحابہ کو لے کے آپ سلم اوت پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور اس طرح سے مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنی جان بچائی۔ اس کے اوپر پھر اب یہ قرآن مجید کا تبصرہ ہے۔ تو آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ دیکھو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر میں تم کمزور تھے، یہاں تو ابھی تم 700 تھے احد میں، بدر میں تو تم 313-14 تھے، اللہ اس وقت بھی تمہاری مدد کر چکا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم پورا نہیں ہوا جس وجہ سے یہ فتح عارضی شکست میں بدل گئی۔ تو اس لیے یہ جو حکم ہے، خاص طور پہ یہ جو ڈسپلن ہے، اس کو تم نے مینٹین رکھنا ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے اگر آپ نے دنیا میں فتح حاصل کرنی ہے تو یہ ڈسپلن مینٹین رکھنا پڑے گا، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، ساری کیلکولیشن کرنی ہوں گی، تبھی آپ دشمن کے اوپر غالب آئیں گے۔ باقی اللہ کی مدد اور نصرت تو آپ کے ساتھ ہے ہی ہے، وہ تو ہے ہی۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو جنت ہے اس کی جو چوڑائی ہے وہ زمین اور 7 آسمانوں کے برابر ہے، اور وہ جنت اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب متقین کی یہاں پہ تعریف کی جا رہی ہے کہ متقی کون ہے۔ متقی قرآن کی نظر میں وہ نہیں ہے کہ جس سے گناہ نہ ہو، یعنی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ متقی وہ ہے کہ جس سے گناہ نہ ہوتا ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں، انسان ہے، متقی بھی انسان ہی ہے، اس سے گناہ تو ہو سکتا ہے۔ متقی وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف آئے، فوراً اس پہ شرمندگی اور ندامت محسوس کرے۔ فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو لوگ تنگی میں اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں۔ متقی کون ہے؟ اب سب سے پہلے پھر آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے بات کی تھی انفاق، جب نیکی کا قرآن تعارف کرواتا ہے تو سب سے پہلے انفاق کا تذکرہ کرتا ہے۔ اب متقین کی صفات بیان ہوئی تو کیا بیان ہوا؟ الذین ینفقون فی السراء، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو خرچ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بھائی میرے پاس ہے تو خرچ کر رہا ہوں، جب نہیں ہے تنگ دست ہوں تو پھر نہیں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں،
اپنی حیثیت کے مطابق 10 روپے ہیں تو اس میں سے کچھ 1 روپیہ خرچ کر دو، اور لاکھوں میں ہے تو پھر تو خرچ کرو ہی کرو۔ تو متقی وہ ہے کہ حلال میں خرچ کرتا ہے، جس حال میں بھی ہو وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے نہیں رکتا، وہ یہ تعویلیں نہیں گھڑتا کہ بھئی میں تو خود اس قابل ہوں کہ دوسروں سے لوں، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے کم تر سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں، وہ ان پہ خرچ کرتا ہے۔ تو متقی فرمایا گیا کہ وہ جو تنگی میں اور آسانی میں دونوں حالتوں میں اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ انتہائی جب انسان جذبات میں آ جاتا ہے، دوسرا آپ کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے، لوگ ایسی ایسی باتیں بناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اندر تک جو ہے مطلب جسے کہتے ہیں کہ جی ساڑ کے رکھتے ہیں، اندر تک آپ کو اس کی سڑان محسوس ہو، لیکن اس کے باوجود اس کو پی جاتے ہیں، وہ ریئیکٹ نہیں کرتے، وہ جاہل کے ساتھ جاہل نہیں بنتے، یہ متقی ہے۔ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کر دیتے ہیں، چشم پوشی سنی انسنی کر دیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں آپ کے بارے میں لکھتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، کسی کو آپ نے رسپانس کر دیا، چلیں کر دیا، لیکن بہتوں کو چھوڑ دیا کریں، رسپانس ہی نہ کیا کریں۔ یہ ہے درگزر، ایسے جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ چشم پوشی اختیار کریں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے گا۔ اور اگر آپ سچے ہیں اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، تو اللہ تعالیٰ اس سوچ اور فکر کو از خود پھیلائے گا، اس کو غلبہ دے گا۔ اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، جو اچھا کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا کرنا، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ اور متقی اور کون ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشہ، اگر اس سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، اور ظلموا انفسہم، یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، کوئی برائی ہو گئی اس سے، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو متقی وہ نہیں ہے کہ جس سے کوئی برائی نہیں ہوگی، نہیں، اس سے برائی ہوگی فوراً اللہ کو یاد کرے گا، فوراً ندامت کا اظہار کرے گا۔ جذبات کے غلبے میں کبھی گناہ ہو جاتا ہے، فوراً 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی، اللہ سے معافی مانگ لی، کوئی استغفار کی تسبیح کر لی، کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، صدقہ بھی گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اور آگے چل کے کیا کہا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، وہ اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کرتا، گناہ کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، گناہ کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک موٹیویشنل اسپیکر بیان کر رہے تھے اور مجھے ان کا نقطہ اچھا لگا، وہ نوجوانوں کو سمجھا رہے تھے یہ پورن ایڈکشن کے اوپر، کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی گندی ویڈیو دیکھ بھی لی ہے ڈاؤن لوڈ کر کے، تو کم از کم اس کو ڈیلیٹ کرو، یہ گناہ کو مٹانا ہے، اپنے گیجٹ سے اس کو ڈیلیٹ کرو، اور ایون کہ اس کا جو ایڈریس ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ تو وہ اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کرتے، اس کو جس حد تک مٹا سکتے ہیں اس کو مٹاتے ہیں، اس پہ ڈٹے نہیں رہتے، یعنی گناہ کی تعویلیں نہیں کرتے، شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بندہ متقی ہے، جس سے گناہ ہو جائے معافی مانگ لے، یہ متقی ہے۔ متقی یہی ہوتا ہے جو معافی مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے۔ متقی وہ نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہو، جس سے گناہ نہ ہو وہ تو نبی ہوتا ہے، وہ تو نبی ہوتا ہے، عام انسان سے تو گناہ ہونا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، اولئک جزاء مغفرۃ من ربہم، ان کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرے گا، وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے کہ غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا تھا، تو غزوہ احد میں جب حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ پیچھے سے حملہ آور ہوئے ہیں اور بھگدڑ مچی ہے، تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئی ہے، اور خبر مشرکین میں سے بعض لوگوں نے پھیلا دی کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں، وہ ہتھیار پھینک دیں، سب کام ختم ہو جائے۔ تو ایسے میں کچھ مسلمانوں کے حوصلے واقعتاً پست بھی ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی ایک اٹیچمنٹ تھی، ایک قلبی تعلق تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اب ہمارے رہنے کا فائدہ، تلوار پھینک دی۔ تو اس وقت کہا گیا کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول ہو گزرے، افئن ماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کو پیارے ہو جائیں یا اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں تو تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ تو مطلب تم نے اللہ کے لیے لڑنا ہے، اللہ کے لیے لڑنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دین تم تک پہنچا دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے آگے پہنچانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں نہیں بھی رہے تو تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، تم نے آگے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو یہ گویا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے سمجھایا گیا۔ پھر عارضی طور پہ جو شکست ہوئی تھی غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو، اس کے اوپر تبصرہ کرتی ہوئی جو ہے وہ قرآن نے کہا
کہ دیکھو اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، اور تم اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے حکم سے مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے، پھر تم نے جو ہے وہ آپس میں تمہارا اختلاف ہو گیا، یعنی وہ جو درے کے اوپر 50 صحابہ تھے، وَأَسَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور جو تم دیکھ رہے تھے، مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح حاصل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں دکھا دیا تھا، اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا اس کی کیا ہوئی؟ اس کی نافرمانی ہوئی، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ ساری آزمائش پیدا کر دی، لیکن ساتھ میں کیا کہا؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اللہ تم سے درگزر کر چکا۔ دیکھیں یہ اللہ کا تبصرہ ہے، اللہ کے لیے صحابہ کرام اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ایسا تبصرہ کر سکتا ہے، نبی بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پہ جو تبصرہ کرے بھائی وہ اللہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، لیکن ہم یہ کہہ کے کہ جی اللہ نے صحابہ پہ یہ تبصرہ کیا ہے تو ہم یہ تبصرہ نہیں کر سکتے، ہم صحابہ سے بہت چھوٹے ہیں۔ دادا جان جو ہے وہ آپ کے ابا کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی دادا جان اگر ابا کو کوئی بات کہہ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی بھائی، دادا جان کے لیے تو آپ کے ابا جان بیٹے ہیں اور آپ کے لیے آپ کے ابا جان ہیں، تو نسبت تبدیل ہونے سے حکم بدل جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اوپر تبصرہ کیا، بات ہے صحابہ کرام اللہ کے تو بندے ہیں، اللہ کے تو بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سخت انداز میں بھی ان کو مخاطب کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم بھی سخت انداز میں صحابہ کے بارے میں تبصرہ کر سکتے، بالکل غلط استدلال ہے، غلط استدلال ہے۔ ہم کوئی خدا تو نہیں، ہم تو کوئی رب اور پروردگار اور خالق اور مالک تو نہیں ہے، یہ فرق رکھنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے بندوں پہ تبصرہ کیا اور ان کی جو تعلیم اور تدریس کرنی تھی وہ اللہ نے کی، اور ساتھ میں کہا کہ معاف بھی کر دیا تاکہ کسی کے لیے رستہ نہ کھلے صحابہ کے اوپر تان کا۔ نیکسٹ آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کی وجہ سے لن تلہم، آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، صحابہ کے لیے، یعنی ایک معاملہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو عارضی طور پہ شکست بھی اٹھانا پڑی اور بہت مسلمانوں کا نقصان ہوا، غزوہ احد میں کافی مسلمان شہید ہو گئے، کافی بچے یتیم ہو گئے، کافی خواتین جو ہے وہ بیوہ ہو گئی، لیکن پھر بھی کہا گیا کہ آپ نرم دل ہیں، آپ اس پہ جو ہے وہ ان کو مزید سرزنش نہ کریں، اللہ کی طرف سے جو بات آ گئی سو آ گئی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تند خو ہوتے اور سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ بھیڑ آپ کے گرد سے چھٹ جاتی، یعنی اللہ کے نبی بھی اگر سخت دل ہوتے تو لوگ چھٹ جاتے۔ تو لیڈرشپ کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ خاص طور پہ علماء جنہوں نے جو ہے وہ سوسائٹی کو لیڈ کرنا ہے، نرم دل ہونا چاہیے، ان کو نرم خو ہونا چاہیے۔ اگر علماء سخت دل ہو جائیں گے، سخت زبان استعمال کریں گے، لوگ ان کے قریب ہی نہیں آئیں گے، قریب ہی نہیں پھٹکیں گے۔ جب لوگ قریب نہیں پھٹکیں گے تو ان سے ہدایت کیسے لیں گے، گائیڈنس کیسے لیں گے، ان سے اصلاح کیسے لیں گے، ان سے انسپائر کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اگلا سب سے پہلے آپ کی شخصیت میں کیا دیکھتا ہے؟ آپ کے اخلاق دیکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے اخلاق سے اس کو متاثر نہیں کر پائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کے لوگ ایمان لے آتے تھے، تو اگر آپ کے اخلاق دیکھ کے اگلا آپ سے دور ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبوی اخلاق پہ نہیں ہیں، پھر بھلے جتنی مرضی دلیلیں دے دیں۔ دیکھیں 100 دلیلوں سے بہتر ہے ایک اخلاقی دلیل، ایک عمل آپ کا اگلے کو قائل کر سکتا ہے 100 گھنٹے کی تقریر کے مقابلے میں۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، جو لوگ دین کا دعوت کا کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ علماء، ہم علماء اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، ہم نے آئیڈیل بنانا ہے کہ لوگ اس اخلاق کی وجہ سے ہمارے قریب آئیں، نہ کہ ہم سے بھاگیں دوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ اگر آپ تند خو سخت دل ہوتے تو یہ بھیڑ آپ کے گرد سے چھٹ جانی تھی۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، غلطیاں ہوتی ہیں، لوگوں سے درگزر کریں، یار کسی میں غلطی ہے بھی، چلو مان لیا اس میں غلطی ہے، اس کو قریب کرو۔ آپ تو عالم ہو، وہ عالم نہیں ہے، آپ یہی سمجھ رہے ہو نا کہ وہ جاہل ہے، تو پھر اس کو قریب کرو۔ فاعف عنہم، بھائی کس کو کہا گیا فاعف عنہم، درگزر کرو؟ عالم کو نہیں کہا گیا تو کس کو کہا گیا؟ جاہل کو کہا گیا کہ فاعف عنہم، درگزر کرو۔ اب عالم ہی تو درگزر نہیں کر رہا، وہ خود جو ہے وہ جاہل بنا ہوا ہے، مطلب درگزر نہ کر کے جہالت پہ اترا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے علماء سے اگر لوگوں کو یہ شکایات ہیں کہ علماء ہمیں قریب نہیں کرتے، درگزر سے کام نہیں لیتے، تو وہ ان شکایات کو دور کرنا چاہیے۔ یہ جو گیپ ہے یوتھ کے درمیان اور علماء کے درمیان، اس کو دور کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور ان کے جو کمیاں کوتاہیاں ہیں لوگوں میں ہوتی ہیں، ہم سب میں ہیں، اس سے درگزر کریں، ان کو قریب کریں۔
اپنے اخلاق کے ساتھ متاثر کریں، آہستہ آہستہ لوگ لرن کریں گے، سیکھیں گے۔ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو گئے تو آپ کی دلیل بھی ان کے دل میں اترے گی۔ آپ کے اخلاق سے متاثر نہ ہوئے تو آپ کی دلیلیں بیکار جائیں گی، اس کی مخالف دلیلیں ڈھونڈ کے لے آئیں گے۔ تو فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرتے رہیں اور استغفار بھی کرتے رہیں اور ان سے مشاورت بھی کرتے رہیں۔ مشاورت کے ذریعے سے اپنے بعض مسائل میں ان سے مشاورت کر لیا کریں، اس طرح سے ان کو قریب کریں۔ تو یہ گویا کہ لیڈرز کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ کیسے لیڈ کرنا ہے آپ نے، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے آپ کے اندر۔ نیکسٹ آیات میں بخیلی اور کنجوسی کی سزا بیان کی گئی، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ جہاں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا ریوارڈ، اجر، ثواب، مقام، مرتبہ بیان ہوا، تو جو خرچ نہیں کرتے ان کی سزا بھی بیان ہوئی، اور کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں بخیلی کرتے ہیں، یعنی جو اللہ نے ان کو مال دیا اس میں کنجوسی کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں وہ خیر اللہم، یہ کنجوسی ان کے لیے بہتر ہے، بل و شر اللہم، یہ کنجوسی ان کے لیے بدتر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جو وہ بخل کر رہے ہیں قیامت والے دن، جس مال میں انہوں نے بخیلی کی، کنجوسی کی، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، قیامت والے دن اسی کا توق بنا کے ان کے گردن میں ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ حدیثوں میں آتا بھی ہے، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت والے دن سانپ بن کے اس کو کاٹے گی، توق بنا کے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کو کاٹ کے کہے گا کہ ہاں میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جس کو تم نے جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہیں دی، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ تو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے، سب کچھ اللہ کا ہے، یہ سب تم نے یہاں چھوڑ کے چلے جانا ہے، تمہارے رشتہ داروں کو چلا جائے گا وراثت میں، پھر ان کے بعد کس کو جائے گا؟ اللہ کو جائے گا۔ نیکسٹ آیات میں کامیابی یعنی سکسیس، آج کل سکسیس کا بڑا جو ہے وہ شور و غوغا ہے، سکسیسفل مین کون ہے، کامیاب آدمی کون ہے، ہر ایک اپنا کرائٹیریا ہے۔ ہمارے انٹرپرینورشپ میں چلے جائیں، موٹیویشنل اسپیکر، او جی آپ کو فلاں عہدہ مل گیا، آپ نے فلاں امتحان میں کامیابی حاصل کر لی، آپ نے فلاں جاب اور ملازمت حاصل کر لی، فلاں ملٹی نیشنل کمپنی میں آپ کو جاب مل گئی، آپ بڑے سکسیسفل، فلاں دس اینڈ دیٹ، یہ وہ ہے۔ قرآن کسے کامیاب کہہ رہا ہے؟ قرآن کے یہاں کامیابی کیا ہے؟ فرمایا دیکھو، ایک تو ہر جان نے موت کو چکھنا ہے، سب پہ موت آنی ہے، یہ دنیا کا یونیورسل ٹروتھ ہے، جو دنیا میں آیا سب مر جاتے ہیں، بلین ایئرس، دنیا کا امیر ترین آدمی وہ بھی مر جائے گا، دنیا کا بادشاہ وہ بھی مر جائے گا، خاص عمر ہے تبھی عمر ہے، اس کے بعد ختم۔ قیامت والے دن پھر تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہے۔ یہ کامیابی ہے اصل میں، جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جانا۔ اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ پہلے جہنم میں جائیں گے، اپنے گناہوں کی سزا ان کو جہنم میں ملے گی، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہ نہیں جہنم سے بچ کے سیدھا جنت میں چلا گیا، یہ اصل میں کامیابی ہے۔ اس کامیابی کے حصول کے لیے محنت کرو۔ اب دنیا کی کامیابی کیا کامیابی ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ وہ ایپل والے جو صاحب تھے اسٹیو جابز، غالباً میں نے اس کو صحیح پروناؤنس کیا کہ نہیں کیا، واللہ عالم، بہرحال اگر اس کی تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو آپ ٹھیک کر لیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ اب وہ فوت ہوئی ہیں، اتنی دولت کس کام کی؟ یعنی زندگی آپ کی کیا ہے؟ میکسیمم ہمارے ہاں تو 60 ہے، چلے امریکنز میں 80 کے قریب ہوگی ایوریج عمر یہی ہوگی، 50 سال تو آپ کچھ بنتے بنتے لگا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد عیاشی کیا ہے؟ 20-30 سال کی عیاشی ہے، اس کے لیے آپ نے بلین ڈالرز اکٹھے کیے، اور وہ دولت کس کام کی؟ آپ کے پیچھے آپ کی اولاد، وہ اولاد جو ہے وہ بچپن سے اس کو عیاشی کی عادت پڑ جاتی ہے، لت پڑ جاتی ہے، کسی کام کی نہیں رہ جاتی، ٹھیک ہے، پھر وہ ساری دولت اللہ تعالیٰ میں خرچ ہو کے ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کوئی مقصد نہیں، بے مقصد زندگی ہے۔ آخرت بنائیں، اپنی آخرت بنائیں، ایسی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، آخرت، اٹرنل لائف، اس کے لیے کیا کیا؟ یہ 20-30 سال کی زندگی کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ دین منع نہیں کرتا کہ آپ دنیا کے لیے نہ کریں، دنیا کے لیے کریں، بالکل کریں، ظاہری بات ہے، دنیا کمانا ہے، دنیا میں آسانی ہوگی تبھی تو دین کے لیے انسان دل جمی سے کام کر سکے گا، لیکن دنیا کا بندہ نہیں بننا، دنیا کا پتر نہیں بننا، دنیا پرست، مال پرست نہیں بننا، مال کمائیں، مال کی پوجا نہ کریں، دنیا کی پوجا نہ کریں، یعنی دنیا کی خاطر دین کو نظر انداز نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھول جائیں، نماز روزہ نہ چھوڑ دیں، نماز روزہ کرتے رہیں، دین کے احکامات پہ عمل کرتے رہیں، اس کے ساتھ ٹھیک ہے دنیا کا بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں۔
تو جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تو وہ اصل میں کامیاب ہے، اور یہ کامیابی دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے میں۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عقل مند کون ہے؟ ہمارے یہاں عقل مند فلاسفی پڑھ لی، ٹھیک ہے، ارسطو بڑا عقل مند تھا، ٹھیک ہے، فلاں جو ہے وہ فلاسفر جو ہے دیریدہ بڑا عقل مند تھا، نیتشے کی بڑی صلاحیتیں تھیں، کانٹ جو ہے وہ بہت پہنچی ہوئی ہستی تھی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل مند کون ہے؟ جو زمین و آسمان میں غور و فکر کرتا ہے۔ کہ زمین و آسمان میں غور و فکر تو سائنسٹسٹ بھی کر رہا ہے، سائنسٹسٹ کا غور و فکر جو ہے وہ مادے میں ہے، لیکن اس کے غور و فکر کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ اگر اس کے غور و فکر کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ وہ ٹروتھ تک پہنچے، حقیقت تک، اور حقیقت یا فائنل ٹروتھ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کی ذات، آپ کا کریٹر، آپ کا خالق، جس نے یہ ساری جو ہے وہ کائنات سجائی ہے آپ کے لیے بنائی ہے، آپ کے لیے مسخر کی۔ اگر اس تک پہنچنا مقصود ہے تو ویل اینڈ گڈ، یہ غور و فکر جو ہے وہ آپ کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ بہت سارے سائنسٹسٹ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سائنس میں غور و فکر کے بعد اللہ کے اوپر ہمارا ایمان بڑھ گیا، تو یہ وہ غور و فکر ہے جس کی قرآن دعوت دیتا ہے۔ لیکن اگر سائنس میں یعنی مادے پہ غور و فکر آپ کو اللہ سے دور لے گیا، تو یہ وہ غور و فکر نہیں ہے جس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں، اللہ نے زمین کو، آسمانوں کو کیسے پیدا کیا، دن اور رات کا جو نظام ہے یہ کیسے چل رہا ہے، اس میں عقل والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اور عقل والے لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں انسان تین حالتوں میں ہوتا ہے، یا بیٹھا ہے، یا کھڑا ہے، یا لیٹا ہے، چوتھی تو کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ ہر حال میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہنے لگا کہ کوئی ایک عمل ایسا بتا دے کہ میں اس کو پکڑ لوں، باقی زیادہ نیک عمل مجھ سے نہیں ہوتے۔ صحیح پوچھیں تو اسلام میں بہت سارے احکامات ہیں، مجھے لگتا ہے وہ سارے میں نہیں کر پاؤں گا، ایک عمل بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اللہ کا ذکر کیا کر، ہمیشہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہے۔ وہ ہمیشہ جب اللہ کا ذکر کرے گا خود ہی نماز کی طرف بھی آ جائے گا، سارے احکامات کی طرف بھی آ جائے گا۔ تو دین کی طرف آنے کا ایک ذریعہ، ایک رستہ یہ بھی ہے، اپنے آپ کو پہلے ذکر پہ ڈالیں، کثرت سے ذکر کیا کرے۔ اگر اس کے لیے تسبیح بھی ہاتھ میں پکڑ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، عادت بنانے کے لیے، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ نماز روزہ بھی آسان ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اپنے پہلو کے بل، اور صرف ذکر نہیں کرتے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور یہ غور و فکر بے مقصد نہیں ہے، یہ غور و فکر انہیں کہاں پہنچاتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ کریشن پرپز فل کریشن ہے، با مقصد تخلیق ہے۔ یہ آپ نے کسی مقصد سے یہ زمین اور آسمان پیدا کی، ایسی بلا وجہ تو نہیں جیسے بچے ریت میں کھیل رہے ہوتے ہیں، ایسے تو نہیں، یہ رام کی لیلا تو نہیں ہے کہ بچے ریت میں گروندہ بناتے ہیں پھر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کو فارغ بیٹھا تھا، اللہ نے کہا چلو یار کوئی تماشا لگا لیتے ہیں، ایسا تو نہیں۔ اللہ نے یہ زمین آسمان انسانوں کو پیدا کیا کسی مقصد کے تحت۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے، امتحان ہے۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہو اس کے لیے جنت ہے، جو ناکام ہو گیا اس کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ جو غور و فکر ہے زمین اور آسمان کی پیدائش میں، یہ انہیں اس بات تک لے جاتا ہے کہ یہ با مقصد تخلیق ہے جو اس کے کریٹر نے کی ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، یا اللہ آپ ہر کمی کوتاہی سے، شریک سے پاک ہیں، ہمیں بھی جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔ نیکسٹ اس کے بعد سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ عورتوں سے متعلق اور خاص طور پہ سوسائٹی سے متعلق، اسلامی معاشرے سے متعلق احکامات کو بیان کرتا ہے کہ کسی سوسائٹی یا معاشرے کو آپ نے اسلامی بنیادوں پہ استوار کرنا ہو تو ان میں کن چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو نساء مین عورتیں، عورتوں سے متعلق چونکہ اس میں احکامات ہیں تو اس لیے اس کا نام سورہ نساء ہے۔ تو شروع میں یتیموں کے احکامات کا تذکرہ آیا، چونکہ غزوہ احد میں بھی کچھ 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، اب بڑی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے۔ اب ان بچوں کو دوسرے جو ان کے ریلیٹیوز تھے یا جاننے والے تھے انہوں نے اپنی کفالت میں لیا۔ اب ان کا جو مال ان کے والد جو ہے وہ چھوڑ کے گئے تھے، تو اب اس مال کو وہ جو ان کے کفیل تھے، سرپرست تھے، گارڈین تھے، انہوں نے اس کو مینیج کرنا شروع کیا۔ اب یتیموں کے حوالے سے پھر قرآن مجید نے احکامات دیے کہ دیکھو یتیم کا مال جو ہے تم اس کے گارڈین ہو تو اس کا مال نہیں کھانا۔ رہتی دنیا تک چونکہ قرآن مجید کے احکامات تھے، صحابہ کرام تو ویسی احتیاط کرنے والے تھے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب یہ کمی کوتاہی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال دے دو،
ٹھیک ہے، یعنی جب وہ جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، جیسے اب ہمارے ہاں قانون میں 18 سال کی جو ہے وہ ایج ہے، ویسے دین میں تو بلوغت ہے، وہ جب بھی ہو جائے، تو جب وہ بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ بالغ ہو گیا ہے اور ابھی سمجھدار نہیں ہے تو پھر نہ کریں، پھر جب سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے تاکہ اپنا مال ضائع نہ کرے، تو پھر اس کا مال جو اس کے اوپر لگ گیا وہ اس کو بتا دے کہ بھائی یہ تمہارے والد صاحب نے چھوڑا تھا، یہ آپ کے اوپر لگ گیا، یہ آپ کا مال پڑا ہوا ہے، یہ اب آپ لے سکتے ہیں۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، تو ایک تو یتیم کے مال میں ڈنڈی نہیں مارنی، اور دوسرا یہ کہ اس کے مال کو خبیث مال سے بدلنا نہیں ہے، یعنی اس کا مال اچھا ہے تو وہ خود استعمال کر لیں اور اپنا مال جو ردی مال ہے وہ اس کی طرف بھیج دیں، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اس کا جو مال ہے اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھانا نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب معراج کی رات جہنم وغیرہ کا نظارہ کروایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے تھے تو ان کے منہ میں انگارے ڈالے جا رہے ہیں، آگ کے انگارے، اور وہ ان کی پیٹھ کے نیچے سے نکل رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ہمارے ہاں کوئی صاحب فوت ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے چچا یعنی سگے بھائی اپنے بھتیجوں کا جو مال ہوتا ہے، جو پراپرٹی ہوتی ہے، اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جہنم میں لے کے جانے والا گناہ ہے یتیم کا مال جو ہے وہ ہڑپ کرنا۔ لیکن سب سے پہلے رشتہ دار کھڑے ہوتے ہیں، چچا ماموں جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اس یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے، کیونکہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور عورت جو ہے جو ان کی ماں ہے وہ کمزور ہوتی ہے، بیوہ ہوتی ہے، تو وہ نہیں اس مال کو جو ہے وہ سنبھال پاتی، تو اس لیے قرآن نے کہا کہ ان کی سرپرستی بھی کرنی ہے اور ان کے مال میں احتیاط سے کام لینا ہے۔ اب ہمارے ہاں کلچر تھوڑا سا بدل گیا ہے، یتیم خانے ریاست نے بنا دیے جس میں یتیم بچے بچیاں پروان چڑھتی ہیں، ریاست چاہتی ہے کہ ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا ریاست جو ہے وہ بوجھ اٹھائے۔ بہت سی این جی اوز ہیں جنہوں نے یتیم خانے بنا لیے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ وہاں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کچھ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، خاص طور پہ یتیم بچیوں کو ناجائز طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ظلم ہے سوسائٹی کے اندر۔ یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ جب ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی ہے، یتیم بچوں اور بچیوں کے حق میں آواز اٹھانی ہے، کیونکہ یہ منکر ہے ظلم، اور خاص طور پہ یتیموں پہ ظلم بہت بڑا منکر ہے۔ ہم نے ہر منکر کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ہر منکر کے خلاف آواز اٹھانی، یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، خاص طور پہ اہل علم کی ذمہ داری ہے، مذہبی طبقے کی ذمہ داری ہے۔ جہاں جہاں بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کی جاتی ہے، یا بوڑھے خاص طور پہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، جو پالیٹیشنز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جوان بچیاں جو ابھی قانونی طور پہ جو ہے وہ نکاح کی عمر کو بھی نہیں پہنچی ہوتی، ان کی شادیاں کروا دی جاتی ہیں، اور اس میں بھی ان کا گھر اسی یتیم خانے کو بنا دیا جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے لیے شادی کر کے بعد میں اس کو ڈائیورس کر دی جاتی ہے۔ تو وہ ہیلے بہانے سے کبھی ان کو نکاح کے نام پہ استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی بغیر نکاح کے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ کرپشن اور یہ ظلم اور یہ زیادتی جو یتیم اور پسے ہوئے طبقے کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے۔ سوسائٹی میں جہاں جہاں ظلم ہے، ہماری ذمہ داری ہے مذہبی طبقے کی، اہل علم کی، کہ اس منکر کے خلاف، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ رسول اور نبی آ کے یہی کام کرتے تھے، یہی کام کرتے تھے، ہر ظلم کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھاتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے ہیں تو کیا تبصرہ کیا کہ آپ یتیموں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ بیواؤں کی جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں، آپ بے آسرا لوگوں کا جو ہے وہ سہارا بنتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت کے ملنے سے پہلے یہ کام کر رہے تھے، بلکہ نبوت سے پہلے حلف الفضول ہو چکا۔ حلف الفضول کا معاہدہ کیا تھا کہ مظلوم کی مدد کریں گے، اس کے اوپر عرب قبائل اکٹھی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ بہترین معاہدہ دور جاہلیت کا جس میں میں شامل ہوا وہ حلف الفضول کا معاہدہ تھا۔ تو آج ہمیں ایسے معاہدے کرنے کی ضرورت ہے، ایسے سوشل کانٹریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مظلوم کی حمایت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ مختلف سیکٹس کے لوگوں کو آپس میں مل کے کرنا چاہیے، اور نہ صحیح اگر مسلک کے لوگوں کو، مذہبی طبقے کو اس طرف توجہ نہیں ہو رہی تو کم از کم وہ لوگ جو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ آپ کو کھانے کو تیار بیٹھا ہے، اس میں رشوت چل رہی ہے، خاص طور پہ سرکاری ڈپارٹمنٹس کے اندر، واپٹا ہو، واسا ہو، پولیس ہو، اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کے یہ ایل ڈی اے، ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو اپنا جائز کام کروانے کے لیے آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے، اور اس کے باوجود بعض اوقات آپ چوتیاں گھسیٹتے رہتے ہیں اور آپ کا کام نہیں ہوتا۔ ایسے میں لوکلی لوگ اگر اتنا کر لیں،
اتنا کر لیں، 70 لوگ آپس میں مل کے ایک معاہدہ کر لیں، حلف الفضول ٹائپ، کسی بھی گاؤں میں، کسی چھوٹے قصبے شہر میں، دیہات میں یہ معاہدہ کر لیں کہ آئندہ کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوگا، ہم 70 میں سے تو 70 کے 70 تھانے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں گے، 70 کے 70 ہم اگر کسی کے مریض کے ساتھ زیادتی ہوگی ہسپتال کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، 70 کے 70 اگر کسی کے ساتھ واپٹا والے زیادتی کریں گے تو واپٹا کے آفس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو مجھے بتائیں ان کے مسئلے حل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ایک چھوٹے سے گاؤں قصبے میں بہت بڑی تعداد ہے۔ سوشل پریشر ڈیولپ کریں، اور لوگ نہیں کرنا چاہتے، آپ کی پولیٹیکل پارٹی سب مفاد پرست ہے، سب اپنے اپنے مفاد کے لیے لگیں، کسی نے آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا، آپ غریب مظلوموں نے خود اپنے لیے کچھ کرنا ہے، کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا، نہ مذہبی طبقات سے کوئی خاص امید رکھیں، نہ مذہبی جماعتوں سے رکھیں کہ کوئی آپ کے لیے حق کے لیے کھڑا ہوگا، آپ ایک فرد واحد ہیں۔ ہاں اگر کسی جو ہے وہ مذہبی لیڈر کے لیے کچھ ہو جاتا ہے یا کسی پولیٹیکل جماعت کے لیڈر کو کچھ ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے لیے باہر نکلیں گے، اس کے لیے باہر نکلیں گے، غریب آدمی کے لیے کوئی نہیں نکلے گا۔ خود ہی غربا کو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنانی ہیں، یہ آپ کو میں آئیڈیا دے رہا ہوں، اور آپ نے اپنے اوپر سے اس ظلم کو جو ہے وہ دور کرنا ہے، رفع کرنا ہے۔ نیکسٹ آیات جو ہیں وہ وراثت کے احکامات کے بارے میں، خاص طور پہ دور جاہلیت میں جو ہے وہ وراثت عورتوں کو نہیں دی جاتی تھی، جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہی وارث بن جاتا تھا، اپنی بہنوں کا حصہ جو ہے وہ ہڑپ کر جاتا تھا، تو قرآن نے کہا کہ نہیں، عورت کا بھی وراثت کے اندر حصہ ہے، بھائی سے آدھا حصہ جو ہے وہ بہن کو ملے گا، شوہر سے آدھا حصہ جو ہے وہ بیوی کو ملے گا، باپ سے آدھا حصہ جو ہے وہ ماں کو ملے گا، یعنی عام طور پہ۔ ویسے تو وراثت کے احکامات کی پھر تفصیل ہے، اس پہ ہمارے مستقل ایک پورا کورس ہے جو ہمارے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈڈ ہے، اسلامک جو ہے لا آف اسلامک انہیریٹنس کے نام سے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو 3 قسم کے ورثاء ایسے ہیں جو کبھی معروم نہیں ہوتے، میاں بیوی، اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو دوسرا اس کا لازماً وارث بنتا ہے، والدین اگر حیات ہوں کسی کے وہ لازماً اس کے وارث بنتے ہیں، اولاد اگر کسی کی ہو تو وہ لازماً اس کی وارث بنتی ہے۔ ہاں بقیہ جو ورثاء ہیں، بہن بھائی ہیں، کبھی وہ وارث بنتے ہیں کبھی نہیں بنتے۔ تو فرمایا گیا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، قریبی لوگ رشتہ دار یا والدین اگر کچھ چھوڑ جائے، کوئی ترکہ، کوئی مال، تو اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، وللنساء نصیب، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، مردوں کا اور عورتوں کا دونوں کا حصہ ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، بہرحال جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ دیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا وہ اتنا تھوڑا سا، نہیں اس سے پوچھیں اور اس کو دیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جی بہن نے معاف کر دیا، بیٹی نے معاف کر دیا، نہیں پہلے اس کو دیں، اس کے ہاتھ میں پکڑائیں، اس کو مالک بنائیں، پھر اگر وہ واپس کر دے تو واہ بلے، لیکن پہلے اس کو مالک بنائیں، ایسے معاف نہ کروائیں۔ کیوں؟ کیونکہ عام طور پہ بہنوں کے ذہن میں ہوتا ہے، بیٹیوں کے ذہن میں ملنا تو ہے کوئی نہیں، چلو اب معاف کر کے زبانی کلامی اچھی بن جاتے ہیں، جب تک وہ دل سے معاف نہ کرے وہ معاف نہیں ہوتا، اور آپ کو کیا معلوم کہ اس نے دل سے معاف کیا کہ نہیں کیا۔ اور ویسے بھی اس معاف کرنے کے کلچر کو ختم کرنا چاہیے، اب بہت ہو چکا، اب ان کو ان کا حصہ دینا چاہیے، اب ہمیں اسے معافی تلافی سے نکل آنا چاہیے۔ اور قرآن نے وراثت کے احکامات تفصیل سے بیان کرنے کے بعد کیا کہا؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اس کا حصہ، اس کا حصہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ جو تو اللہ کے اس قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا، وراثت کو تقسیم کرے گا، تو یہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وراثت کے احکامات کو فالو نہیں کرے گا اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ جہنم میں داخل ہوگا اور اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وراثت کے مطابق تقسیم کریں، تو بھلے آپ بڑے مواحد ہوں، لیکن آپ بچوں میں قرآن کے مطابق جو ہے وہ وراثت تقسیم نہیں ہو رہی، تو ظاہری بات ہے اس توحید کا کیا مطلب ہے؟ اس توحید کا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ اپنی بہن کا حصہ نہیں دے رہے، آپ مواحد ہیں تو آپ صرف توحید کی بنیاد پہ نہیں چھوٹیں گے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لوگ اپنے کسی خاص عمل کی بنیاد پہ اپنے آپ کو جنتی سمجھ لیتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ توحید بہت بڑا عمل ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے صرف توحید کافی نہیں ہے۔ میں نے ایک ہمارے دوست جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اہل حدیث مطلب سب سے اچھا مکتبہ فکر ہے، سب سے حق سچ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات میں مانتا ہوں، لیکن مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں، کیا کوئی اہل حدیث جہنم میں جائے گا یا جا سکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں بالکل جا سکتا ہے۔ میں نے کہا بس یہی بات ہے،
یہ بات لوگوں کو کلیئر کریں کہ صرف توحید کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، آپ کو سود بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اگر کوئی اہل حدیث سود کھا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، اگر کوئی اہل حدیث اپنے بہن کا حصہ نہیں دے رہا، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے، اللہ کی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، اور اسے ڈرنا چاہیے کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اگر کوئی اہل حدیث جو ہے وہ یتیم کا مال کھا رہا ہے، تو وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہا ہے، جہنم کی آگ کے انگارے بھر رہا ہے۔ یہ ٹائٹل کچھ بھی نہیں ہے، اصل چیز عمل ہے۔ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، ضروری نہیں کہ بریلوی آپ کہے کہ جی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، بس میں جنتی ہوں، محبت کافی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ نہیں، اگر کوئی دیوبندی کہتا ہے کہ نہیں میں جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ اپنے بزرگوں سے بیعت ہوں اور ان کے حلقہ ارادت میں ہوں، اور روزانہ اتنا ذکر اذکار اور فلاں مراقبہ یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور بقیہ معاملات اس کے پراپرٹی کا کام ہے اور اس میں جو ہے وہ چور بداری مچائی ہوئی ہے، اگر مچائی ہوئی ہے تو یہ نسبتیں کچھ کام نہیں آئیں گی، کچھ کام نہیں آئیں گی۔ تو ہمیں ہر منکر سے بچنا ہے، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، کسی بھی اسکول آف تھاٹس ہیں، اصل چیز جنت میں لے کے جانے والی کیا ہے؟ عمل ہے۔ یہ ٹیگز نہیں ہے، ٹیگز نہیں ہے، پورے فرقے یا ٹیگ آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائے گی، آپ کا عمل لے کے جائے گا۔ عمل کو درست کریں، بس عمل کی بات کریں کہ اپنا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ کون سی توبہ قبول ہوتی ہے اور کون سی توبہ نہیں ہوتی۔ کہا کہ توبہ دو قسم کی ہے، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو نادانی میں جذبات میں آ کے کبھی گناہ کر لیتے ہیں، کبھی جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے جذبات کے غلبے میں، ثم یتوبون من قریب، پھر بہت جلدی توبہ بھی کر لیتے ہیں، ان کی توبہ اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جو گناہ کرتا رہتا ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزارتی، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ سامنے آ گیا، قال انی تبت الآن، کہا میری توبہ میری توبہ۔ یہ کوئی توبہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کوئی توبہ نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ دیکھ لیا اب توبہ کرنے پہ لگ گئے، نہیں، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب تک تم زندہ ہو، حیات ہو، گناہ کی طاقت ہے، قوت ہے، اس وقت توبہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کر رہا ہے۔ آخری آیات جو ہے وہ خاص طور پہ چونکہ سورہ نساء ہے تو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، خاص طور پہ بیویوں کے ساتھ کہا گیا واشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو اپنی بیویوں کے ساتھ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اپنی بیوی پسند نہیں ہے، مطلب بیوی کی کوئی عادت، بعض اوقات کوئی عادت شوہر کو پسند نہیں ہوتی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی کوئی عادت بری لگ رہی ہے اور اللہ نے اس میں اور ڈھیر ایسی خصلتیں رکھی ہیں جو اچھی ہیں، تو ان کے بارے میں سوچو، پازیٹیو رہو۔ تو شوہر کو بیوی کے بارے میں پازیٹیو رہنا چاہیے، بیوی کو شوہر کے بارے میں۔ بعض اوقات بیوی کو شوہر کی کوئی خصلت پسند نہیں ہوتی لیکن شوہر سے اور بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے، تو شوہر کو اگر بیوی کی کوئی خصلت پسند نہیں ہے تو آپ مثال کے طور پہ بیوی جو ہے وہ بہت زیادہ بولتی ہے، شاؤٹ کرتی ہے، لیکن ہے ذمہ دار ہے، اور اپنے کام جو ہے وہ پورے رکھتی ہے، گھر کا نظام اس نے سنبھالا ہوا ہے، آپ کے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی نہیں آنے دیتی، بچوں کی تعلیم، تربیت، سب کچھ اس نے ایک ایک چیز کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اپریشیٹ کریں، ایک آدھ کمی کوتاہی کو نہ دیکھیں ایک بندے کے اندر جو ہے وہ 95 خیر کے پہلو ہیں، آپ اس کو نظر انداز کر دیں اور اس کے اندر 2-4 جو شر کے پہلو ہیں اس کو فوکس کر کے دوربین لگا کے بیٹھ جائیں۔ نہیں، اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو اپنا یہ جو ہاتھ ہے اس پہ آپ خوردبین لگا کے دیکھیں تو آپ کو بیکٹیریاز نظر آئیں گے، ہاتھ میں پکڑا ہوا نوالا بھی گرا دیں گے، وہ بھی نہیں کھا پائیں گے کیونکہ اس کے اوپر بھی بیکٹیریاز چلتی ہوئی نظر آئیں گے۔ خوردبینیں نہیں لگانی، موٹا موٹا دیکھنا ہے، جس میں خیر کا پہلو غالب ہے اس کا خیر کا پہلو دیکھیں، اس کے شر کو نظر انداز کریں، درگزر کریں، وہ کوئی بھی ہے، اور خاص طور پہ گھر میں تو اس کے بغیر تو گھر چلے گا ہی نہیں۔ اسی طرح بیویوں کو بھی چاہیے کہ شوہروں کے اندر اور گھر میں کما کے لا رہے ہیں، چلیں، بچوں کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، نان نفقہ پورا کر رہا ہے، چلیں کچھ تو کر رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کریں۔ باہر گھمانے کے لیے نہیں لے کے جا رہا، آؤٹنگ پہ نہیں لے کے جا رہا، چلیں اس کو نظر انداز پھر کر دیں، کسی چیز کو نظر انداز کر دیں تو یا بولتی ہوئی جو ہے وہ ہارش ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اس کو نظر انداز کر دیں۔ تو اس طرح سے خیر کا پہلو دیکھیں، قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے لائف پارٹنرز ہیں ان میں خیر کا پہلو غالب ہے تو خیر کا پہلو دیکھیں، شر کا پہلو نہ دیکھیں، شر کا پہلو ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ یہی معاملہ آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، اپنے ہم مسلک لوگوں کے ساتھ، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، دوسرے مسلک کے لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کریں۔
جس میں خیر کا پہلو ہے اس کو اپریشیٹ کریں. انسان ہے بہرحال کمزور ہے، وہ کمزوریاں آپ کے اندر بھی ہیں، لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی کمزوریاں تو دیکھتا نہیں ہے، دوسروں کی اس کو بہت جلدی نظر آ جاتی ہیں. اپنا شہتیر بھی نظر نہیں آتا، دوسری کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے. یہ انسان کی کمزوری ہے. خلق الانسان و ضعیفہ، اس کے رویے ایسی ہیں. اپنے میں اس سے بڑی خرابی ہوتی ہے لیکن اس کی نظر اس طرف نہیں جاتی. تو یہ ہے کہ اپنے رویوں کو ٹھیک کرے. قرآن کا بہت بڑا موضوع قرآن کا اخلاقیات. رویے ٹھیک کرو، رویے ٹھیک ہو گئے، اخلاق بہتر ہو گئے، پھر تم انسان کہلانے کے حقدار ہو، پھر تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو، پھر لوگ جو ہے وہ تمہارے قریب آئیں گے، پھر اسلام سے دین سے متاثر ہو کے دین کو پورے شعور کے ساتھ قبول کریں گے، اور پھر دین کے صحیح معنوں میں پھیلاؤ ہوگا اور غیر مسلم بھی اس سے متاثر ہوں گے. تو یہ ہمارا چوتھا پارہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں، مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ 5ویں پارے کے ساتھ ملتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.